الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک ہم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العظیم۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، فقرأ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن میں 8 آیات پر مشتمل صورتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری صورت، یعنی 8 آیات پر مشتمل جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے، وہ ہم اپنے مطالعے میں انشاءاللہ تعالی لا رہے ہیں، اور میں نے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ البینہ، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت خوبصورت روایت ہے اس سورہ مبارکہ کی مناسبت سے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حیران ہو کر پوچھا کہ ہوا سمانی، انہوں نے میرا نام لے کر کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ تو قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام، بالکل اللہ نے تمہارا نام لیا ہے۔ تو ایک اور روایت ہے جس کے میں الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو فبکا ابی، تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رو پڑے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے روایت کوٹ کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لم یکن الذین کفروا جو ہے وہ پڑھی۔ تو بہت خوبصورت صورت ہے یہ قرآن مجید کی، 8 آیات ہیں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب تک ہماری جو 8 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں ان میں سب سے لمبی یعنی طویل صورت یہی ہے۔ ہیں اس کی 8 آیات، لیکن ٹیکسٹ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کافی آیات جو ہیں وہ آپ کو لگیں گی، لیکن
ہیں اس کی 8 آیات جی. تو اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں جی. پہلی آیت ہے سورہ مبارکہ کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے لم. آپ اپنے تمام جو عربی کے قواعد اور وہ جو ساری باتیں وہ ذہن میں تازہ کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ صورت بہت آسان لگے گی. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ مبارکہ کے مکی اور مدنی ہونے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس کا ٹیکسٹ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بالکل لگے گا کہ جیسے مدنی قرآن ہے. مدنی قرآن کا ایک اپنا اسلوب ہے. آپ کو لگے گا کہ بالکل سیدھے آسان سے جملے ہیں، لمبی آیات ہیں. تو بہرحال اس بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے بارے میں دونوں آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. تو اس کا اسلوب وہ مدنی قرآن والا ہے، یعنی لمبی آیات اور آسان عربی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ پریشانی اس سورہ مبارکہ میں نہیں ہوگی. اعراب کے حوالے سے بھی بہت آسان سورہ مبارکہ ہے یہ. تو لم جو ہے آپ کا حرف نفی اسے کہا جاتا ہے، گرامر والے حرف نفی کہتے ہیں. اور یہ لم وہی ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو اخف کرتا ہے. لہٰذا آگے آ رہا ہے جی فعل مضارع یکن، کانا یکونو، اس سے یہ یکن کا صیغہ ہے، لم کی وجہ سے اخف ہوا تو یکن ہو گیا. یکن کے نون ساکن کو آگے ملانے کے لیے پھر زیر دی گئی ہے، کیونکہ قاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو قاعدہ کیا ہے کہ پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. آگے آ رہا تھا جی الذین. تو یکن فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. یکن اس کا اسم جو ہے آگے الذین آ رہا ہے، اور الذین آپ کو پتہ ہے اسم الموصول ہے، اور جب بھی اسم الموصول آتا ہے آگے اس کا صلہ ہوتا ہے جو کہ جملے کی شکل میں آپ کو نارملی ملتا ہے، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، اور کثرت سے جملہ فعلیہ ملتا ہے. اگرچہ جار مجرور اور ظرف اور مضاف الیہ بھی ملتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی کسی نہ کسی فعل کے متعلق کر کے پھر اس کا صلہ بناتے ہیں. تو جب بھی اسم موصول آئے گا آگے آپ کوشش کریں گے کہ جملہ فعلیہ ڈھونڈیں، اور وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. جملہ اسمیہ بھی مل جاتا ہے. بہرحال وہ 4 صورتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بھی اسم موصول آئے گا آگے اس کا صلہ ضرور ہوگا. صلہ وہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، یا پھر وہ ظرف اور مضاف الیہ ہوگا، یا پھر جار اور مجرور ہوگا. ان 4 میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اکثر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگا. لہٰذا جملہ فعلیہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کفرو. کفرو کاف فارا مادہ، کفرا یکفرو باب نصر ینصرو. جب بھی صلہ استعمال ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ضمیر ضرور ہوگی جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی. لہٰذا کفرو میں جو ہم فاعل کی ضمیر ہے، جسے گرامر والے کہتے ہیں کہ واؤ ضمیر ہے، یہ فاعل ہے واؤ اس کا، یہ لوٹ رہی ہے جی الذین اسم موصول کی طرف. لہٰذا وہ ربط جو ہے وہ بھی قائم ہو گیا، تو ضمیر عائد اسے کہتے ہیں. من اہل الکتاب والمشرکین، من حرف جر ہے، جب بھی حرف جر آئے گا اس کے بعد مجرور ضرور ہوگا. آگے ہے مجرور جی اہلی. اہل کا لفظ چونکہ الف لام کے بغیر ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، لہٰذا مضاف بن رہا ہے، اور جب بھی مضاف آئے گا اس کے آگے مضاف الیہ ضرور ہوگا. لہٰذا الکتابی جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. اہل الکتابی یہ مضاف الیہ بن کے مجرور ہو رہا ہے من حرف جر کے لیے، اور جار اور مجرور مل کر یہ کفرو میں جو ہم کی ضمیر ہے، یعنی جسے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی واؤ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے لیے یہ حال بن رہا ہے جی. نکرہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے. معرفہ کے بعد معرفہ آتا ہے تو صفت بنتا ہے. معرفہ کے بعد نکرہ آتا ہے تو مبتدا خبر بنتے ہیں. اچھا، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن جاتا ہے.
معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا فعل آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. تو اصل میں کفروا کے اندر جو ہم کی ضمیر ہے اس کے لیے ہم من اہل الکتاب ہی اس کو بنا رہے ہیں، حال بنا رہے ہیں. آگے واو ہے جو کہ حرف عطف ہے. جب حرف عطف آ گیا تو ظاہر بات ہے اس سے پیچھے والا معطوف علیہ ہوگا اور اس کے بعد والا معطوف ہوگا. لہٰذا اہل الکتابی جو ہے جسے ہم نے مجرور بنایا ہے اسے اب ہم کہہ دیں گے معطوف علیہ ہے، اور المشرکین یہ اس کا معطوف ہو جائے گا. اب معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور ہو جائیں گے حرف جر من کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ آیت میں جو لفظ جو کچھ بن رہا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے ان کو جوڑنا ہے، اور وہ جو وقت بورڈ پہ لگتا ہے وہ آپ نوٹس بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے امید ہے، بلکہ امید کے ساتھ ساتھ مجھے یقین بھی ہے اور ثبوت بھی ہے میرے پاس کہ الحمدللہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان لیکچر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے پڑھانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہاتھ سے اپنے نوٹس جو ہیں وہ نکالیں، اور اس کے بعد جب وہ اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو آپ نے بھی اب کرنا ہے کچھ کہ اپنے نوٹس خود بنانے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ان رائٹنگ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. لے جی، یہاں تک جو حصہ ہے یہ الذین اسم موصول کے لیے یعنی کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ سارا کا سارا اس کا صلہ بن گیا. الذین اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر یکن فعل کے لیے اسم بن گیا. ٹھیک ہے؟ اور جب یکن کا اسم آ گیا تو اس کی خبر بھی ہوگی، اور خبر جو آگے آ رہی ہے وہ ہے منفکین. افعال ناقصہ کی خبر آپ کو پتہ ہے منصوب ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر منفکین حالت نصب میں ہے. اینا ساؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ ہوتی ہے حالت نصب اور حالت جر والی. ٹھیک ہو گیا؟ تو رفع اس کی کیا ہوگی؟ منفکون. یہ بنا کیسے ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ باب انفعال اس کا باب ہے جسے چیپٹر کہا جاتا ہے دوسری اس حوالے سے. مادہ اس کا جو ہے جی فا کاف کاف فک. ٹھیک ہے؟ فا کاف کاف یعنی جس ہم اس میں استعمال کرتے ہیں نا فک ادغام، ٹھیک، اس والا ہی مادہ ہے اس کا. باب انفعال میں جب آئے گا تو یہ بن جائے گا جی ان فکا کا انفعالا ین فکیکو ین فائلو، ان فکا ین فکو، یعنی پھر مرج ہو جائیں گے وہ دونوں کاف، تو ان فکا ین فکو انفکاک. اس کے معنی ہے جی جدا ہونا یا باز آنا. تو یہ خبر ہو گئی جی یکن کی. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ہمارا جملہ مکمل ہو جاتا ہے. ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بعض آنے والے تھے ہی نہیں، بعض آنے والے نہیں تھے. اچھا، کب تک بعض آنے والے نہیں تھے؟ لہٰذا آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ بھی چل رہا ہے، آیت بھی ابھی چل رہی ہے، مضمون بھی ابھی چل رہا ہے کہ حتیٰ تأتیہم البینہ. حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ کون سے حروف ہوتے ہیں؟ جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو حالت جر میں لے جاتے ہیں. جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حتیٰ کے بعد ہے تأتیہم. تأتیہم حمزہ تا یا مادہ، باب ضرب یضرب، اتا یا یأتیو، اتا یأتی، یأتی تأتی. ٹھیک ہے؟ جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور آیا ہے یہ خفیف ہو کر تأتیہ. ہم نے کیا کہا ہے؟ اتا یأتی، یعنی اصل میں تھا یأتیو، اور جب وہ خفیف ہوا تو یأتی یا ہو گیا، اور جب اخف ہوگا تو وہ یأتی، یعنی یا جو ہے اینڈ والی وہ ڈراپ ہو جائے گی. یہ آپ چیزیں الحمدللہ سیکھ چکے ہیں، اب صرف اپلیکیشن ہے. اچھا، اب یہ تو آ رہا ہے جی حتیٰ فعل سے پہلے. تو اصل میں کیا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اس حتیٰ کے بعد ایک ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ
فعل مضارع جو ہے یہ خفیف ہو کر آتا ہے، اور جب ان آتا ہے تو وہ ان کیا کام کرتا ہے، وہ فعل کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے، اس لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں، اور مصدر جو ہے مصدر معول بن جاتا ہے. یعنی مصدر دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اصل مصدر جو مصدر صریح کہلاتا ہے، جو اوریجنل مصدر ہوتا ہے، جیسے ذہب یذہب ذہابن، تو وہ اس کا اصل مصدر ہے. جبکہ ہم مصدر معول بناتے ہیں فعل کے ساتھ ان کو لگا کر، ٹھیک ہے، یعنی ان شروع میں آ جائے اس کے بعد فعل آ جائے، چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو، وہ مصدر معول بن جاتا ہے. تو مصدر معول ظاہر بات ہے یا مصدر اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے، لہٰذا حتیٰ اس کے پہلے آ گیا، لہٰذا یہ بھی کنفیوژن آپ کی ختم ہو گئی کہ حرف جر جو ہے وہ یہاں پر فعل سے پہلے کیسے آ گیا. تو اصل میں یہ ہوگا حتیٰ ان تأتیہم البینہ، پھر حتیٰ جار اور ان تأتیہم البینہ جو ہے وہ مجرور ہو جائے گا، اور یہ پھر متعلق ہو جائے گا منفکینہ. 8 چیزوں کے متعلق آپ کو پتہ ہوتا ہے جار مجرور یا ظرف، اور منفکینہ، انفکا ینفکو، انفکاک سے اسم الفاعل، منفکونہ اور جمع، اور اس کی نصب حالت جو ہے اور جر حالت منفکینہ، تو اسم الفاعل کے متعلق یہ ہو جائے گا. اس کا انالیسس دیکھ لیں. تأتیہم، تأتیہ یہ فعل ہے اور ہم مفعول ہے، اور البینہ، البینہ تو یہ اس کا فاعل ہو گیا. فعل اپنے مفعول مقدم، اور یہ کیوں آیا مفعول مقدم؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو اور مفعول ضمیر ہو تو پھر مفعول کو فعل کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، مقدم کر دیا جاتا ہے. تو فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر بتعویل مفرد مجرور ہو گیا، صحیح ہے، ان کی وجہ سے وہ ساری باتیں آپ کے سامنے، اور جار اور مجرور متعلق ہو گیا منفکینہ کے. ٹھیک ہو، یہاں پر ہماری ایک آیت الحمدللہ مکمل ہو گئی کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ لوگ فاعل، یہ لوگ باز آنے والے نہیں تھے، ہرگز باز آنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے، جدا ہونے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی، یعنی یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی. قرآن مجید میں ایک کویسچن اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، جی کئی جگہ پر ہم نے یہ یکن جو آپ نے اخف کی صورت میں بیان کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ یکو کی صورت میں بھی لکھا جاتا ہے، یعنی نون نہیں لکھا جاتا. جیسے سورہ مریم میں الفاظ ہے نا، حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، اکو بغیہ. تو اسی طرح اور بھی جگہ پر قرآن مجید میں استعمال ہوئے، یعنی یہ جب اخف ہوتا ہے کانا یکونو میں سے سیکھا تو وہ نون نہیں اس کا لکھا ہوتا. تو اس کے حوالے سے بھی نوٹ کر لیں کہ نون کب آتا ہے اور نون کب نہیں آتا. جب اس اخف سیکھے کے بعد کوئی ساکن حرف ہوتا ہے تو نون آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر کوئی حرکت والا حرف لفظ آ جائے، یعنی حرکت والا حرف ہو، ظاہر حرف کسی لفظ میں ہی ہوگا، تو حرکت والا لفظ آ جائے تو پھر اس نون کو بھی ڈراپ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اسی ایک ایگزامپل آپ قاعدے کے حوالے سے یاد کر لیں گے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سارا کام جو ہے کلیئر ہو جائے گا. تو لم اکو بغیہ، اکو بغیہ، اکو بغیہ، با پہ زبر ہے، حرکت ہے، لہٰذا نون لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں پر تھا الذین، آپ نے ملا کر پڑھنا تھا تو نون کو آپ لے آئے. اس کے بعد دوسری آیت ہے جی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. رسول نکرہ اسم ہے، حالت رفع میں ہے، من اللہ جار مجرور ہے، اور اسے ہم رسول کی صفت بنا لیتے ہیں. نکرہ کے بعد نکرہ آئے یا نکرہ کے بعد جار مجرور آئے یا نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے. تو یہ صفت بن گئی رسول کی. یتلو صحفا مطہرہ،
آگے پھر یعنی رسول کے بعد یتلو فعل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اسے ہم دوسری صفت بنا دیں گے، تو من اللہ جار مجرور صفت اول ہو گئی، اور یتلو صحفا مطہرہ یہ صفت ثانی ہو گئی، یعنی دوسری صفت ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں دیکھیں سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ کے بعد فعل آ رہا ہے، اللہ معرفہ ہے، تو ہم اللہ کے لیے سے حال بنا دیں۔ گرامیٹیکلی تو آپ کچھ بھی کر سکیں گے، لیکن مفہوم بھی تو وہ ادا ہونا چاہیے نا، یعنی یہاں پر اللہ کا تو حال نہیں ہے نا کہ اللہ تلاوت کرتا ہے، وہ رسول تلاوت کرتا ہے اصل میں، تو اس لیے پھر یعنی جوڑنے کے بعد یہ نہیں صرف کہ آپ بس جوڑتے جائیں، آپ گرامر میں جوڑ رہے ہیں جی یہ اس کے لیے یہ بن رہا ہے، اس کے لیے یہ بن رہا ہے، اس کے لیے وہ بن رہا ہے، اور آپ کا کام ختم ہو گیا، نہیں، مفہوم بھی ہم نے دیکھنا ہے، ہم نے ترجمہ بھی کر کے دیکھنا ہے کہ ترجمہ صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اگر ترجمہ صحیح بن رہا ہے دین اوکے، ورنہ ہم اس کو پھر کنسیڈر کریں گے، دوبارہ اسے دیکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یتلو فعل آ رہا ہے، رسول کے لیے یہ صفت دوسری بن گیا۔ اب یتلو فعل کو دیکھ لیں، تا لام واو، تلا یتلو، تلا یتلو یعنی نارمل کیا تھا، تلا و یتلو، فعل ناقص، ناقص واوی، باب نون، تلا و یتلو، تلا یتلو، اور مصدر اس کا تلاوتن پڑھنا یا پڑھ کر سنانا۔ یتلو فعل اور فاعل، فاعل اس کا ہم کی ضمیر جو کہ واو ہے، یعنی واو کی ضمیر، دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا طریقہ کار بھی اور جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ بھی سارا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ فعل فاعل آ گیا تو ظاہر بات ہے تلاوتاً ایک متعدی فعل ہے، لہٰذا اس کا مفعول آگے آئے گا، تو مفعول آگے آ رہا ہے جی صحفن، صحفن، صحف یہ جمع ہے صحیفہ کی، اور نکرہ ہے، اس کے بعد آگے مطہرہ وہ بھی نکرہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ صفت بن گیا صحف کی۔ تو صحفن مطہرتن یہ موصوف صفت مل کے یہ مفعول بن گئے یتلو فعل کے لیے، مطہرہ، طہرا، طہرا یطہرو، باب تفعیل تطہیر، طہرا یطہرو تطہیرن، پاک کرنا، اس سے اسم الفاعل بنے گا مطہرن اور اسم المفعول بنے گا مطہرن۔ مطہرن مذکر ہے تو مؤنث کیا بنے گی، مطہرتن، تو یہ مطہرتن اسم المفعول ہے۔ یتلو صحفم مطہرہ، ایک ایسا رسول جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی صفت ایک یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری صفت اس کی یہ ہے کہ جو پڑھ کر سناتا ہے پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے۔ اچھا اب اس کو کیا بنائیں گے جی، اس کو کیسے ریلیٹ کریں گے، تو یہ البینہ وہ جو ہے نا پچھلی آیت میں، اس کے لیے اسے ہم بدل بنا دیں گے۔ البینہ کیا ہے، البینہ یعنی رسول من اللہ یتلو صحفم مطہرہ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جی فیہا کتب قیمہ، فیہا جار مجرور، جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور جار مجرور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی نہ تو مبتدا بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جملہ اسمیہ میں خبر بن سکتا ہے، خبر مقدم آ سکتا ہے، اور اگر آگے فعل ہوتا تو ہم اسے متعلق مقدم کہہ دیتے، لیکن آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل کوئی نہیں ہے، کتب قیمہ ہے، لہٰذا فیہا جار مجرور کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے، اور کتب قیمۃن، کتب قیمۃن موصوف اور صفت ملا کر ہم اسے بنا دیں گے جی مبتدا مؤخر، اور مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اب یہ بن جائے گا جی، کیا بنے گا، یہ صحفن جو پیچھے ہے نا اس کے لیے دوسری صفت بن جائے گا، یعنی یتلو صحفم مطہرہ، وہ پڑھتا ہے، وہ پڑھ کر سناتا ہے کچھ صحیفے، وہ صحیفے جو ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مطہرہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں میں کیا ہے، ان میں کتب قیمہ ہے۔ کتب
کتاب کی جمع ہے. کتاب آپ کو پتہ ہے کتب یکتبو لکھنا کے معنی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب لکھ دیتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے اور اللہ کا وہ حکم ہوتا ہے, لہٰذا یہاں پر کتب کے معنی جو ہیں وہ احکام کیے جائیں گے. اور قیمہ, یہ قیم کی یا تو مؤنث ہے اور یا تا جو ہے اس میں مبالغے کی لگی ہوئی ہے. قیمن یا قیمتن, ٹھیک ہو گیا. اب یہ قیم جو ہے یہ کیا ہے, یہ فعیلن کے وزن پر صفت مشبہ قیمن مادہ ہے قاف واو میم, ٹھیک ہے, مادہ ہے قاف واو میم, اور واو آ گیا اور یا آ گیا. جب کسی لفظ میں یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پہلا ساکن ہوتا ہے تو اس واو کو, یعنی واو ساکن ہوتا ہے تو اس کو یا میں چینج کر دیتے ہیں, اور یا میں جب چینج ہوا تو مرج دونوں یا ہو گئیں, تو یہ بن گیا جی قیمن, اور تا اس کی مؤنث کی لگا دیں یا مبالغے کی لگا دیں تو بن جائے گا جی قیمتن. سچی, درست, یہ ترجمہ کیا جائے گا اس کا. تو فیہا کتب قیمہ, اس میں سچے یا درست احکام ہیں ان صحائف میں. اچھا اب دیکھیں یہاں پر نوٹ کر لیں وہ بات بھی کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اپنے بیسک کورس میں کہ جب موصوف غیر عاقل کے لیے جب موصوف ہوتا ہے, غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے, چاہے وہ مکسر ہو چاہے وہ سالم ہو, غیر عاقل ہو جب موصوف تو اس کی صفت جو ہے عموماً واحد مؤنث آتی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں صحفن کے لیے مطہرہ لفظ استعمال ہوا ہے ایک چیز, ضمیر غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے, لہٰذا ہا کی ضمیر جو ہے وہ صحف کی طرف جا رہی ہے, لہٰذا وہ بھی واحد مؤنث کی ضمیر ہے. یہاں پر یہ جملہ مکمل ہو گیا اور تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایک مضمون بھی ہمارا مکمل ہو گیا. اگلی آیت ہے جی وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. یہ واو سے شروع ہو رہا ہے. واو جیسے میں نے کہا کہ بات وہ ختم ہو گئی ہے, دوسری بات شروع ہو رہی ہے تو اس واو کو واو استئنافیہ مان لے, ٹھیک ہے, نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جی, واو استئنافیہ آ گیا. ما ماضی کے ساتھ آ رہا ہے, ما نافیہ ہو گیا. تفرقہ, فا را قاف, باب تفاعل, تفرقہ یتفرقو, تفرقہ یتفرقو, تفرق کے معنی مختلف ہونا, بکھر جانا. فعل ماضی آ گیا جی, فعل آ گیا تو فاعل لازمی ہے, چاہے وہ متعدی ہو چاہے لازم ہو فعل, تو فاعل تو ہے نا. ہاں مفعول آنا ہے یا نہیں آنا وہ پتہ ہے آپ کو, لازم کا مفعول نہیں آئے گا اور متعدی کا جو ہے وہ مفعول آئے گا, تو لازم ہے تو آگے فاعل اس کا آنا چاہیے, لہٰذا فاعل آ رہا ہے الذین. الذین فاعل بن رہا ہے اس کے لیے تفرقہ کے لیے, اور الذین اسم موصول ہے, لہٰذا جب بھی اسم موصول آئے گا آگے اس کا صلہ ضرور ہوگا, تو اوتو یہ اس کا صلہ بن رہا ہے. میں ایک لفظ کو لے کے چل رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے, ٹھیک ہے. اوتو حمزہ تا اور یا مادہ, باب افعال, پہلے حمزہ تا یا مادہ آیا ثلاثی مجرد میں, ضرب یضرب میں, اتا یا یاتیو اتیانن آنا کے معنی میں. یہ ہے باب افعال میں آتا یؤتی, آتا یؤتی ایتاءن, اس کے معنی ہے دینا. اس سے پھر یہ مجہول استعمال ہوا اوتیہ, فاما من اوتیہ کتابہ بیمینہ. اوتیہ پہلا سیکھا, یعنی وہ جو آتا ہے اس سے ہم نے بنا لیا اوتیہ. اس کے بعد جو جمع کا صیغہ ہے وہ ہے اوتو, جمع کا صیغہ ہے اوتو. تو یہ آتا یوتی دو مفعول چاہتا ہے, کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا. جب اس سے مجہول بنایا جاتا ہے, یعنی ایسے تمام افعال جو کہ دو مفعول چاہتے ہیں ان سے مجہول بنایا جاتا ہے, تو پہلا مفعول ہے یعنی ایک مفعول جو ہے اس کو تو نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے, اور دوسرا مفعول جو ہے وہ اسی طرح حالت نصب میں رہتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں اوتو صیغہ تیسرا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی
پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ آتا ہے تو اس کا فاعل یا نائب الفاعل، ٹھیک ہے، اگر وہ فعل معروف ہے تو فاعل ہوگا اور فعل مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل ہوگا، وہ ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اور چوتھے صیغے کے علاوہ جب بھی کوئی صیغہ آتا ہے تو اس کا فاعل پکا ہوتا ہے، تو یہاں اس کا نائب الفاعل پکا ہے جو کہ ہم کی ضمیر ہے، یعنی واو کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور آتا یوتی کا جو دوسرا مفعول ہے الکتاب، وہ آپ کو یہاں پر حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، تو اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی۔ اب اوت الکتابہ جو ہے یہ صلہ بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے، اور اس میں وہی جو ضمیر ہے ہم کی وہ لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، لہٰذا وہ عائد والا کام بھی پورا ہو گیا۔ موصول اور صلہ مل کر یہ بن گئے جی تفرق کے لیے فاعل۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں مختلف ہوئے یا بکھر گئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا مگر، یہ حرف استثناء ہے۔ اب یہاں پر حرف استثناء پہ میں بات کر چکا ہوں تفصیل سے غالباً پچھلے لیکچر میں، کہ جب بھی استثناء ہوگا تو دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ مفرغ ہوگا، یعنی آپ کوئی نکال نہیں رہے ہوں گے کسی کو کسی میں سے، وہ مفرغ ہوگا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عموماً جو ہے حصر کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مستثنیٰ جو ہے اس کا نصب یہ وہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں آگے کیا ہے، اللہ کے بعد اللہ من بعد ما جاءتہم البینہ، تو کوئی کچھ نکال نہیں رہے آپ، لہٰذا یہ بھی حصر کے لیے ہوگا۔ اور جو استثناء مفرغ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ تین طرح کے جملوں میں ہوتا ہے، نافیہ میں ہوتا ہے، ناہیہ میں ہوتا ہے، یا استفہامیہ میں ہوتا ہے، تو یہ نافیہ جملہ ہے، لہٰذا یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو گیا۔ من بعد ما جاءتہم البینہ، اس میں من آپ کا حرف جر ہے، اس کے بعد مجرور آ رہا ہے جی، بعد آپ کو پتہ ہے ظرف ہے، اور ظرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے تو آگے مضاف الیہ ہوگا، وہ مضاف الیہ ہے جی ما، اور یہ ما کون سا ہے، یہ ما مصدریہ ہے، ما مصدری آئے گا تو آگے اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ صلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ما مصدریہ کا بھی صلہ ہوتا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے ما موصولہ کے صلے میں اور ما مصدریہ کے صلہ میں، کہ ما موصولہ جب بھی آئے گا تو اس کے لیے اس جملے میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ما مصدریہ یعنی جب بھی مصدریہ آتا ہے تو اس وقت اس کے صلے میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ تو دیکھ لیں گے آپ کہ کوئی اس میں عائد نہیں ہے۔ جاءتہم البینہ بالکل وہی ترکیب ہے جو شروع میں کی تھی، اس کے مطابق آپ دیکھ لیں گے اس کو۔ تو ما مصدریہ، جاءتہم، جاء یجیء مجیئتاً، اس سے جاءت چوتھا صیغہ، جاء جاء جاءوا جاءت فعل، ہم مفعول، البینۃ، البینۃ یہ فاعل ہو گیا، فعل اپنے مفعول اور فاعل سے مل کر یہ بن گیا اس ما مصدریہ کے لیے صلہ۔ اور ما مصدریہ نے کیا کیا، اس فعل کو جملے کو مصدر کے معنی میں یعنی مفرد کی تعویل میں کر کے بعد کے لیے بنا دیا گیا، اس کو بعد ظرف کے لیے مضاف الیہ، اور بعد ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہو گیا، اور من جو ہے جار ہے، تو جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گئے تفرقہ فعل کے۔ اب یہ سارا جڑ گیا جی تفرقہ فعل سے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتہم البینہ۔ تو لفظی ترجمہ اس کا کروں گا تو کیا بنے گا، اور نہیں تھے مختلف ہونے والے یا بکھر جانے والے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی سوائے اس کے کہ ان کے پاس بینہ آ جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصر کے لیے، یہاں پر ہماری اگلی آیت بھی ختم ہو گئی جی۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ لمبی آیت ہے لیکن آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ واؤ اس کو اس مضمون کے ساتھ جوڑیں تو حالیہ بنا لیں، زیادہ بہتر ہے۔ ما نافیہ
کیونکہ ماضی آ رہا ہے امیرو، امرا یامرو، امرا یامرو امرن حکم دینا، اس سے امیرا فعل مجہول بن گیا، امیرا امیرا امیرو، پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ سیغہ ہے فاعل یا نائب الفاعل پکا، امیرو نائب الفاعل پکا، ہم کی ضمیر جو کہ واو کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے، وما امیرو اور نہیں حکم دیا گیا انہیں، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا الا مگر، یعنی یہاں پر آپ کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں بھی یہ حصر کے لیے آ رہا ہے، استثناء مفرغ ہے، یعنی انہیں تو صرف حکم دیا گیا، انہیں تو صرف حکم دیا گیا، کس چیز کا وہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی استثناء مفرغ ہے، کوئی چیز کسی میں سے آپ نہیں نکال رہے. لی عبد اللہ، یعنی امرو لی عبد اللہ، لام یہ وہی لام جارا، لیکن اس کے بعد یعبدو آ رہا ہے، یعبدونا تھا، عبد یعبدو عبدن عبادتن، تو یہ یعبدونا کا صیغہ تھا، لام کی وجہ سے آپ کہیں گے کہ وہ خفیف ہوا، لیکن حتیٰ اور لام کے بعد جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک ان محذوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اصل میں خفیف ہوتا ہے، اور پھر وہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد بن جاتا ہے، اور پھر اس مفرد کو ہم مجرور کر دیتے ہیں اس لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ لام میں جارا ہو گیا، جو کہ اصل میں ہے وہی لام جو کہ فعل مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعبدو فعل صیغہ پہلے اور چوتھے کے علاوہ ہے، فاعل پکا، ہم کی ضمیر فاعل جو کہ واو کی شکل میں نظر آ رہی ہے، اللہ مفعول حالت نصب میں ہے، فعل فاعل اور مفعول یہ مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مجرور، ٹھیک ہو گیا، ان کی وجہ سے، اور مجرور ان کی وجہ سے نہیں، یعنی مفرد ان کی وجہ سے ہو گئے اور مجرور ہیں لام کی وجہ سے. لام جارا اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہو گیا کس کے جی؟ یہ امیرو فعل کے، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کے متعلق ہو گیا. مضمون چل رہا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ ہی لیتے جائے. وما امیرو الا لیعبدوا اللہ، انہیں تو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا. اب یہ دیکھیں، اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. یہ دیکھیں مصدر کی تعویل میں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ جی مصدر کی تعویل میں کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائیں. تو ٹرانسلیشن پھر ایسے ہوتی ہے، ٹرانسلیشن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتی صحیح معنی میں ٹرانسلیشن جسے آپ کہتے ہیں، اور عربی کی تو خاص طور پہ، اور پھر قرآن مجید کی تو خاص طور پہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ چیزیں واقعی آپ کو عربی زبان بتاتی ہے کہ کیسے ان چیزوں کو آپ نے لینا ہے. تو بڑی مشکل، کئی جگہ پر وہ آپ کہہ لیں کہ ہو جاتی ہے ٹرانسلیشن، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل کام ہے جی ترجمہ کرنا. واقعی ہمارے جن بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن مجید کا، وہ واقعی ان کی بہت بڑی محنتیں ہیں، بہت بڑی ہمتیں ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی زبان کے محاورے میں جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان کیا. تو انہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ ترجمہ میں صرف کے ساتھ وہ استثناء کو میں بیان کر رہا ہوں، وہ استثناء مفرغ کو، اور اللہ کی عبادت کرنا یہ میں اس مصدر مؤول کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور حکم دیا گیا یہ میں ماضی مجہول کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آگے چل رہا ہے جی مخلصینا. مخلصینا، اینا جمع سالم مذکر، نصب ہے یا جر ہے؟ جر والی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو حرف جر پیچھے ہے، نہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، لہٰذا نصب ہوگا. نصب ہوگا تو نصب میں کیا بن رہا ہے؟ نصب میں اسے ہم حال بنا دیں گے پھر جی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے حال بنا رہے ہیں، تو پھر اس کا ذوالحال جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ذوالحال اس کا کون سا ہے؟ اس کا ذوالحال ہے وہ جو لیعبدو میں واو فاعل ہے نا، جسے ہم کی ضمیر کہتے ہیں، واو فاعل، اس کے لیے حال ہے. اس حال میں وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین. اخلص یخلص اخلاصا، خا لام صاد مادہ باب فعل، اخلص یخلص اخلاصا، اسے مخلصن واحد مذکر اسم الفاعل، اور مخلصون
جمع مذکر اسم الفاعل اور مخلصین اس کی نصب یا جر حالت. تو یہ حال بن گیا جی. مخلصین لہ الدین، لہ جار مجرور، متعلق مخلصین کے 8 چیزوں کے متعلق ہونا چاہیے تو اسم الفاعل موجود ہے لہٰذا اس کے متعلق ہو رہا ہے، معنی میں بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. الدین، الدین نصب میں آیا جی. یہ پرابلم ہے اصل میں کہ یہاں پر الدین جو ہے نصب میں کیوں آیا. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس طرح فعل معروف کے لیے فاعل اگر وہ فعل لازم ہو تو فاعل ہی آتا ہے، اور اگر فعل متعدی ہو تو اس کا مفعول بھی آتا ہے، اور اگر فعل مجہول ہو تو اس کے لیے نائب الفاعل آتا ہے. اسی طرح میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب بھی اسم الفاعل آئے گا تو اسم الفاعل کا بھی اگر وہ اسم الفاعل ایسے ہی فعل سے بنا ہے جو کہ لازم ہے تو اس کا بھی فاعل آئے گا، اور اگر وہ اسم الفاعل کسی ایسے فعل سے بنا ہے جس کا مفعول بھی آتا ہے یعنی متعدی فعل سے بنا ہے تو اس کا مفعول بھی آئے گا. تو یہاں پر اسم الفاعل آیا ہے مخلصین، بالکل وہی کام کرے گا اسم الفاعل بھی جو فعل کرتا ہے. فعل کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے اگر متعدی ہے. یہ میں وہی ٹرمینالوجی ان کی بار استعمال کر رہا ہوں، فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے. یعنی بات وہی ہے جی، فاعل رفع میں ہوتا ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے متعدی فعل کے لیے. تو فعل چونکہ عامل ہے ان کے مطابق تو اس کا کام ہے کہ وہ فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دے گا. ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی فاعل رفع میں ہوتا ہے، مفعول نصب میں ہوتا ہے. اسی طرح اسم الفاعل اگر ایسے ہی فعل سے بنا ہے جو کہ متعدی ہے تو وہ بھی فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا. مخلصین صیغہ اسم الفاعل، اس کی پھر ترکیب کیسے کی جاتی ہے وہ ذرا سن لیں غور سے. صیغہ اسم الفاعل اور ہم اس کے اندر وہی جو ہے واحد ہے تو ہوا مان لیں گے، مثنی ہے تو ہما، اور جمع ہے تو ہم مان لیں گے. ہم اس کا فاعل ہو گیا، اور لہو جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہم کر چکے ہیں پہلے اس کے، اور الدینہ جو ہے یہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کا مفعول ہے. تو صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر، ٹھیک ہو گیا، یہ جملہ ہو کر، اب اس کو پھر جملہ جو ہے پورا جملہ تو آپ کہیں گے کہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جملہ تو فعل سے بنے گا تو جملہ فعلیہ بنائیں گے، تو اس کو شبو فعل، شبو جملہ، اس طرح کی ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے. بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی ایک جملہ ہوتا ہے، وہ ایک پورا جملہ ہوگا فعل فاعل مفعول والا، لیکن اگر یہ اسم الفاعل وغیرہ آ جائیں تو اس وقت یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبو فعل ہے، یعنی فعل کی مانند ہے. تو یہ پورا کا پورا یہ بن جائے گا حال اس کے لیے یعبدو میں واو کے لیے، ہم ضمیر کے لیے. لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین، یہ حال بن گیا جی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آگے حنفاء. اب ایک اور آگے حالت نصب میں استعمال ہو گیا لفظ حنفاء، اصل میں تھا غیر منصرف اسم ہے، اور حنیف کی جمع. حنیف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حنیف کے معنی ہوتے ہیں یکسو ہونا. ٹھیک، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک طرف کو لگ جانا، یہ حنیف کہلاتا ہے، یکسو. اور حنیف کی جمع حنفاء غیر منصرف ہے. کیوں غیر منصرف ہے؟ اس لیے کہ اس میں تانیث جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، علامت تانیث پائی جا رہی ہے. یہ وہ ٹرمینالوجی کے منع، اسباب منع و صرف والی. حنفاء نصب میں آ رہا ہے تو اسے ہم بنا دیں گے بالکل اسی طرح حال نمبر 2 یعبدو فعل میں جو واو کی ضمیر ہے. تو اس کے 2 حال ہو گئے جی. پہلی بات تو یہ کہ وہ ذوالحال ہے، اور اس کا ایک حال مخلصین لہ الدین ہو گیا جو کہ پورا شبو فعل ہے. ٹھیک، حال آپ کو پتہ ہے مفرد بھی آ سکتا ہے اور جملہ بھی آ سکتا ہے نا. تو ایک مفرد آ رہا ہے حنفاء، اور ایک جملہ پورا جملہ نہیں ہے، شبو جملہ، یا پورا فعل نہیں ہے، شبو فعل تو ہے نا. لہٰذا یہ 2 حال ہو گئے جی واو کے. تو اب ہم یہ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ
وہ جو یعبدو میں ہم نے واو کو فاعل کہا تھا، ہم کہیں گے کہ اب وہ ذوالحال ہے، اور ذوالحال اپنے دونوں حالوں اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ یعنی بتاویل مصدر بتاویل مفرد یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے، اور پھر لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ متعلق ہو گیا امروا فعل کے لیے. تو اس سارے کو ہم نے اس طریقے سے جوڑ لیا. آگے مضمون چل رہا ہے، بات ختم نہیں ہوئی. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ واو عاطفہ ہو گیا. یقیم الصلاۃ، اب دیکھیں یہ یقیمو ہے، اصل میں تھا اقامہ یقیمو، اور یقیمو سے یقیمونا جمع کا صیغہ، تو یہ خفیف ہوا ہوا ہے یا اخف ہوا ہوا ہے. اب آپ نے اس کو واو عاطفہ مانا ہے، لہٰذا آپ جو پیچھے تھا اس کو مانیں گے معطوف علیہ اور بعد والے کو مانیں گے معطوف. تو اس کو معطوف علیہ کون ہے؟ وہی جو لی لام کی وجہ سے، یعنی لام کے بعد جو ان تھا اس کی وجہ سے یہ یعبدو ہوا تھا نا، اسی پہ یہ عطف ہو جائے گا. جی اس چیز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرے. کس حال میں کرے؟ ایک تو مخلصین لہ الدین اور حنفاء، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یکسو ہوتے ہوئے. حکم تو انہیں صرف یہ دیا گیا تھا. اور کیا حکم دیا گیا تھا؟ یقیم الصلاۃ، اقامہ یقیمو اقامتن، فعل فاعل واو فاعل، الصلاۃ مفعول، یقیم الصلاۃ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر. اب جملہ فعلیہ اس سینس میں یہاں تو جملہ فعلیہ ہے نا، باقی پھر وہ معطوف علیہ اور معطوف ملا کر پھر ہم مصدر کی تعویل میں مفرد کی تعویل میں کر دیں گے اس کو انشاءاللہ تعالی مجرور. یہ ہو گیا جی معطوف. آگے پھر آ رہا ہے واو، لہٰذا اب اس کو معطوف اول کر دیں. واو عاطفہ یؤتوا الزکاۃ، آتا یؤتی ایتاء دینا، مادہ وہی آیا، تو آتا یؤتی، یؤتوا الزکاۃ وہی فعل فاعل اور الزکاۃ مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی. تو معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی سے مل کر وہ ہو گیا جی مجرور لام جارہ کے لیے، جو پچھلا والا لام جارہ ہے. پھر جار اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے، یا وہ جو پیچھے آیت ہے کیا چل رہی ہے. اسی طرح پھر یہ جو اس طرح والی چین والی ترکیب ہوتی ہے نا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے جی پیچھے بھی جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے بار بار. تو بہرحال وہ امروا کے متعلق ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہو گیا جی آپ کا یہاں تک یہ والی آیت مکمل کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. آیت مکمل نہیں ہوئی ابھی. وذالک دین القیمہ، یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے آپ کی جی 5ویں. واو اگرچہ آپ کہہ لیں کہ واو ہے یہ، لیکن اسے ہم عاطفہ نہیں مان رہے، اس لیے کہ عاطفہ مانیں گے تو اس کا معطوف علیہ کوئی نہ کوئی ماننا پڑے گا. معطوف علیہ پھر ظاہر بات ہے وہ مضمون ہی نہیں ہے وہ، کیونکہ آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے. عطف کے بھی اپنے رولز ہیں، جملے کا جملے پر ہوتا ہے اور پھر اس طرح کی چیزیں ہیں. تو واو استنافیہ مان لیں، حالیہ مان لیں. اس حال میں کہ ذالک مبتدا اور دین القیمہ، دین مضاف اور القیمہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور یہ پورا جملہ جو ہے حالیہ بنا لیں. اور وہ پورا جملہ جو ہے وما امروا الا، وہ بھی پورا جملہ حالیہ. ٹھیک ہے، واو کے ساتھ واو کو حالیہ مانا تھا نا اس وقت. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، کافی مشکل ہو جائے گی، لیکن بہرحال امید ہے کہ آپ لوگ جب نوٹ کریں گے اس لیکچر کو، خاص طور پہ آپ کو 2 3 4 5 مرتبہ سننا پڑے گا، پھر جا کے یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کھلیں گی. تو تھوڑا تھوڑا ٹائم لے کے ایک آیت کو لے کے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. اچھا، یہاں پر قیمہ جو ہے یہ صفت ہے، تو دین جو ہے اس کی طرف یہ مضاف الیہ ہو رہی ہے. تو گرامر والے کہتے ہیں جی اس سے پہلے الملہ یا الامہ جو ہے وہ موصوف اس کا محذوف ہے. بہرحال دین و مضاف اور الامہ یا الملہ جو ہے وہ موصوف
اور القیمہ اس کی صفت، موصول صفت مل کے مضاف الیہ، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر خبر بن رہے ہیں۔ لیکن جی یہاں تک یہ آیت مکمل ہو گئی کہ وَذَلِكَ دین القیمہ، اس حال میں کہ یہ ہے سیدھا دین، قیم دین، درست دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ لمبی لمبی آیات ہیں لیکن اتنی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ ٹرانسلیشن آپ ان کی کر رہے ہیں، گرامر کے پوائنٹس میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں۔ انا آ گیا جی، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی، تو اس کا اسم ہے الذین، منصوب ہوتا ہے اسم تو الذین یہاں پر ہم منصوب مانیں گے۔ الذین اسم الموصول ہے، جب بھی آئے گا آگے صلہ ہوگا، کفروا اس کا صلہ آ گیا۔ فعل ہے تو اس کا فاعل ہوگا، کفروا میں واو اس کا فاعل ہے، اور فعل کے بعد کچھ نہ کچھ متعلق کوئی جو ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے دیکھیں، یعنی مفعول بھی ایون ایڈیشنل میں ہی آتا ہے، اصل میں جملہ فعلیہ کے جو دو اجزاء ہیں فعل اور فاعل ہی ہیں۔ من اہل الکتاب والمشرکین، بالکل اسی طرح جس طرح پہلی آیت میں ہم نے من اہل الکتاب والمشرکین کو بنایا ہے حال، کس کے لیے؟ کفروا میں واو کے لیے، اسی طرح ہم بنا دیں گے جس طرح بالکل پہلی آیت میں بنایا ہے، وہی ترکیب ہے اس کی، اس لیے میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو یہ سارا کا سارا جو ہے حال من اہل الکتاب والمشرکین، کفروا میں واو ضمیر کے لیے حال، کفروا فعل فاعل، ٹھیک ہے، وہ ذوالحال تھی نا واو کی ضمیر، تو فعل فاعل یہ جملہ فعلیہ ہو کر الذین کے لیے صلہ، اور الذین موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر انا کا اسم ہو گیا، انا کا اسم مکمل ہو گیا۔ آگے انا کی خبر دیکھیں جی، فی نار جہنم، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یہ کہاں ہوں گے؟ یہ ہوں گے جی فی نار جہنم، فی جار، نار جہنم مضاف اور مضاف الیہ ہو کر مجرور، فی جار نار مجرور، لیکن نار پر نہ تو الف لام ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ مضاف بن رہا ہے، اور جہنم مضاف الیہ، جہنم غیر منصرف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جر جو ہے وہ زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ فی ناری جہنم خالدین فیہا، اب یہ بہت ہی ٹیکنیکل ترکیب ہے جی اس جملے کی، ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں۔ یہ ہم نے خبر بنا دی جی، انا کی خبر بن گئی کہ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اوکے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ ٹینشن آگے آ رہی ہے کہ خالدین فیہا، خالدین اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے، اور حال بن کر آ رہا ہے، لیکن کس کا حال بن رہا ہے یہ ابھی بعد میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ صیغہ اسم الفاعل ہے، صیغہ اسم الفاعل جیسا بھی میں بتا چکا ہوں کہ بالکل فعل کی طرح کام کرتا ہے، اس کا فاعل بھی ہوگا اگر متعدی ہے، لازم ہے تو فاعل بھی ہوگا، اور متعدی ہے تو مفعول بھی آئے گا۔ تو اس کا فاعل ہی ہے کیونکہ خلد یخلد خلوداً ہمیشہ رہنا کے معنی میں آتا ہے، تو خالدینہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اور ہم کی ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور فیہا جار مجرور اس کے متعلق ہو گیا۔ یہ شبہ فعل ہو کر، شبہ جملہ ہو کر یا شبہ فعل ہو کر یہ کس سے حال ہے جی؟ اس کو اب خالدینہ فیہا کو حال بنا رہے ہیں، کس سے بنائیں؟ کفروا میں واو اس سے بنائیں، کیا کریں؟ تو آپ یہاں پر وہ پوائنٹ ایک نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جار مجرور خبر بنتے ہیں، جار مجرور خبر بنتے ہیں، تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جار مجرور کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں۔ جب ہم الحمدللہ ہی کہتے ہیں، سمپل سی مثال لیتا ہوں، ایک مثال اچھی طرح پکی کر لیں، الحمدللہ، الحمد آپ مبتدا بناتے ہیں، للہ آپ خبر بنا دیتے ہیں، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مکمل کر دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن للہ تو جار مجرور ہے، کسی نہ کسی کے متعلق ہے نا، تو اس کا جو متعلق محذوف ہے وہ مانا جاتا ہے جی ثابتن، الحمد ثابتن للہ، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو اس کو اسم الفاعل کو عام طور پہ مانا جاتا ہے، آپ کہہ لیں محذوف مانا جاتا ہے، فعل بھی محذوف مان لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو
فی ناری جہنما یہ خبر بنا رہے ہیں جار مجرور انا کی، تو یہ ظاہر بات ہے کسی کے متعلق ہی ہے نا. اب جس کے یہ متعلق ہے اب وہ مبتدا کے مطابق ہوگا نا جس کے متعلق ہے، لہٰذا کائنن یعنی جو محذوف مانے جاتے ہیں اس میں ثبت فعل مانا جاتا ہے، اسی طرح ثابتون اسم الفاعل مانا جاتا ہے، کائنن اسم الفاعل مانا جاتا ہے. تو یہ کائنونا اس کے متعلق ہیں اسم الفاعل کے. ٹھیک ہے، اب کائنونا کے متعلق فی ناری جہنما ہو گیا. اب کائنونا میں جو ہم کی ضمیر ہے نا، صیغہ اسم الفاعل ہے نا وہ، اس میں جو ہم کی ضمیر ہے اس کے لیے خالدین فیہا جو ہے حال بنا رہے ہیں، اس کے لیے یہ حال بن رہا ہے. تو اس میں ہم کی ضمیر ذوالحال ہے، تو اس طرح ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا، اور کائنونا اپنے فاعل، اور یعنی کائنونا صیغہ اسم الفاعل اپنے فاعل. اب اس کا فاعل کون سا ہے؟ ہم کی ضمیر، اور ہم ذوالحال ہے، اور خالدین فیہا اس کے لیے حال ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر انا کی خبر بن رہا ہے. ٹیکنیکل ہو گیا، تھوڑا ٹیڑھا بھی ہو گیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دفعہ اسے نکالیں گے تو امید ہے نکل جائے گا. فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ پھر ہم کوشش کریں کہ یا تو اسی پیٹرن پہ آیا جائے واپس، یا جس طرح آپ اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کے فیڈ بیک پر ڈپینڈ کرتی ہیں. جی، تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، ساتھ ہی جملہ ہے اولئک ہم شر البریہ. اولئک مبتدا، ہم ضمیر فصل مان لیں حصر کے لیے جو آتی ہے، اور اس کی خبر ہے جی شر البریہ. ترکیب دو طرح سے کی جاتی ہے. اگر اسے ضمیر فصل مانے تو سمپل اولئک مبتدا اور شر البریہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر جملہ اسمیہ بن گیا. اور اگر دوسرے طریقے سے اس کی ترکیب کریں تو اولئک مبتدا اور ہم شر البریہ ایک جملہ اسمیہ الگ سے اس کی خبر بن جائے گا. ہم مبتدا اور شر البریہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اولئک مبتدا کے لیے خبر، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ. اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہیں. بدترین مخلوق، بدترین، یہ بریۃن. ٹھیک ہے، بریہ یہ اصل میں با را اور حمزہ مادہ ہے جی، با فا سے استعمال ہوتا ہے. برا یبرأ برأن، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، پیدا کرنا. اس سے پھر بریئن، بریئن حمزہ میں بول رہا ہوں، بریئن. ٹھیک ہے، بریئن یہ آپ کا بن گیا جی فعیل کے وزن پر صفت، اور حمزہ کو یا میں چینج کر کے دونوں کو مرج کر دیا تو یہ بن گیا جی بریون. بالکل اسی طرح جس طرح نون با اور حمزہ مادہ ہے نا، نبا، اس سے نبیون بنتا ہے، حالانکہ وہ بھی فعیل کے وزن پہ نبیون ہے. نبیون، فعیلن، نبیون، لیکن اس حمزہ کو یا میں چینج کر کے دونوں یا کو مرج کر دیتے ہیں اور بن جاتا ہے نبیون، تو نبیون استعمال ہم کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی ہے، اصل میں تھا یہ بریئن، اور حمزہ کو یا میں چینج کر کے دونوں یاؤں کا ادغام کر دیا تو یہ بن گیا جی بریون. تو بریون اس کی مونس بریتن. فعیلن کا وزن اسم الفاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، اسم المفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر اسم المفعول کے معنی میں ہے مخلوق. ٹھیک ہے، پیدا کی ہوئی چیز، مخلوق. تو اولئک ہم شر البریہ، یہی بدترین مخلوق ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی جہنمیوں کا ذکر کرتا ہے، جہنم والوں کا ذکر کرتا ہے، وہاں جنت والوں کا ذکر ضرور کرتا ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کامیاب ہونے والے لوگوں کو ذکر کرتا ہے، وہاں ناکام ہونے والوں کو بھی ذکر کرتا ہے. لہٰذا اب بدترین مخلوق کی بات کی ہے تو بہترین مخلوق کی بات بھی کی جائے گی. وہ آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیت میں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
کوئی ترکیب مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی. اسم الذین آ رہا ہے، الذین اسم الموصول ہے. آمنو اس کا صلہ ہے، آمنو آمنا یؤمنو ایمانن فعل اور فاعل، فعل اور فاعل اس کا صلہ بن گیا تو الذین آمنو انا کا اسم ہو گیا. آگے واو ہے، واو عاطفہ ہے، لہٰذا آمنو کو ہم بنا لیں گے معطوف علیہ، اور عامل الصالحاتی اس کو بنا لیں گے معطوف. عامل الصالحاتی عاملہ فعل سے، عاملہ یعملو، سمیع اسمعو فعل، واو فاعل، الصالحاتی مفعول، فعل فاعل مفعول، معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر صلہ. الذین اسم موصول کے لیے، اسم موصول الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر اسم انا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی خبر آ گئی جی، اولئک ہم خیر البریہ. اب یہاں پر ذکر نہیں کیا کہ وہ کہاں ہوں گے، پہلے انہیں بتایا کہ یہی بہترین مخلوق ہے. اولئک ہم خیر البریہ، بالکل وہی پیٹرن ہے ترکیب کا، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یعنی جملہ اسمیہ یہ خبرو انا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، اس میں لفظ کوئی نہیں ہے، صرف خیر وہاں پر شرط تھا. یہ دونوں آپ کو پتہ ہے کہ اسم تفضیل کے صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی بہترین کے معنی میں جب کر رہے ہیں تو ان معنی میں ہے شر اور خیر. اب ان کے بارے میں اگلی بات جو آ رہی ہے اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ جزاؤہم مضاف الیہ مبتدا بنا لیں. جزاؤہم عند ربہم، اندہ ظرف ہے، آپ کو پتہ ہے ظرف ہوگا تو اس کا مضاف الیہ ہوگا. ربی مضاف الیہ ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے. ہم کی ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کے مضاف الیہ بن گیا اس اندہ ظرف کے لیے، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو گیا. اب ظرف بھی اسی طرح متعلق ہوتا ہے جس طرح جار مجرور متعلق ہوتا ہے، 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. تو یہ جزا جو کہ مصدر ہے اس کے متعلق کر لیں مبتدا میں. تو ہم نے نارمل پڑھا ہے نا جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر جب ہوتا ہے تو عام طور پہ جار مجرور یا ظرف جو ہے وہ خبر کے متعلق ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں متعلق کے خبر کہہ دیتے ہیں. لیکن یہ مبتدا کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں چیز وہی ہے کہ یہ 8 میں سے کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہونے چاہیے، جہاں پر ہو رہے ہیں وہاں پر آپ متعلق انہیں کر دیں. تو یہ متعلق ہو گیا جی مبتدا کے. جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات عدن ہے. جنات عدن، جنات الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے. عدن مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر خبر بنا لیں اس کی کہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں. عدن یہ عین دال نون اس کا مادہ ہے جی، باب ضربہ یا ضربو سے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جی قیام کرنا، ٹھیک ہے، رہائش اختیار کرنا. تو کسی نے اس کا ترجمہ کیا جی رہائش کے باغ، ٹھیک. بہرحال اچھا اس کے بعد آگے آ رہا ہے جی تجری من تحتها الانہار. تجری پہلے اس کو انالائز کر لیں پھر اس کو ریلیٹ کریں گے کس کے کرنا ہے. تجری جرا یجری، جیم را یا، جرا یجری بہنا، جاری ہونا. صیغہ نمبر 4 من تحتیہا، من جار، تحتی مجرور اور ہا مضاف الیہ. تحتیہا وہی ترکیب جو عند ربہم والی تھی، سیم ترکیب آگئی. ہا کی ضمیر جاری ہے جی جنات کی طرف، ٹھیک ہے، ان کے نیچے بہہ رہی ہوں گی. کیا بہہ رہی ہوں گی؟ الانہارو، تجری کے لیے فاعل آگے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کے نیچے. تو جن کے نیچے جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو جن کے نیچے اس کا مطلب ریلیٹ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. کس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ تو اس جملہ فعلیہ کو ہم فعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر اسے جنات کے لیے ہم جنات عدن کے لیے، جنات کا ہی ہے نا اصل میں، جنات کے لیے یا جنات عدن کے لیے ہم اسے حال بنا دیتے ہیں. کسی نے کہا جی کہ یہ حال نہ بنائیں اس لیے کہ جنات عدن تو نکرہ ہے. تو آپ نے تو ابھی بتایا تھا کہ معرفہ کے بعد اگر جملہ آئے تو وہ اس کے لیے حال بنتا ہے. یہ تو نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو صفت بنا دیں. اوکے ٹھیک ہے. حال بن سکتا ہے، یہ کس طرح بن سکتا ہے؟ حال یہ اس طرح بن سکتا ہے کہ نکرہ میں جب آپ کو پتہ ہے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے تو اگرچہ وہ معرفہ نہیں بنتا لیکن معرفہ
کے حکم میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مبتدا معرفہ آتا ہے، لیکن نکرہ مبتدا کب آ سکتا ہے؟ جب اس میں تخصیص پیدا ہو جائے. تخصیص کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ تخصیص پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ اس کی صفت لیں، تخصیص پیدا ہو جائے گی نکرہ میں. آپ اس کی اضافت کر دیں، تخصیص پیدا ہو جائے گی. تو یہاں پر اضافت کر دی گئی، لہٰذا یہاں پر ذوالحال جنات و عدنین کے بننے کے چانسز ہیں. لیکن اگر آپ وہی اس کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو تجری من تحتی الانہار کو اس کی صفت بنا دیں. حال کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو جنات و عدنین ذوالحال ہو گیا، اور تجری من تحتی الانہار اس کے لیے حال ہو گیا یا موصوف اور صفت ہو گیا. اور یہ آپ کہہ لیں کہ خبر ہو گئی جزاؤہم عند ربہم کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد خالدین فیہا ابدا، پھر خالدین فیہا ابدا آ گیا. اب یہاں پر ابدن کا ایک لفظ ایڈ ہو گیا، باقی ساری کی ساری ترکیب وہی ہے. خالدین صیغہ اسم الفاعل ہے، ہم اس کا فاعل ہے، فیہا جار مجرور متعلق ہے، اور ابدن جو ہے یہ ظرف ہے. ٹھیک، ظرف ہے، ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ہمیشہ زمانہ مستقبل غیر محدود کے لیے ہے یہ. ٹھیک ہے، ظرف ہے. اب یہ خالدین فیہا ابدا یہ حال بنا لیا جی ہم نے، بالکل اسی پیٹرن میں جس طرح خالدین فیہا کو ہم نے پیچھے حال بنایا تھا. لیکن یہاں کس کا حال بنائیں گے؟ تو اس کا جو ذوالحال ہے وہ محذوف مانیں گے ہم. وہ محذوف ہوگا جی دخلوہا. ایک دخلو، دخلا دخلو، وہ داخل ہوں گے ہاں اس میں خالدین فیہا ابدا. یہ اس لیے ہم نے جو دخلو میں ایک واو فاعل ہے، ہم کی ضمیر ہے، اس کے لیے حال بنایا ہے، کیونکہ اعراب القرآن میں جی لکھا ہوا ہے کہ خالدینہ کو، اس والے خالدینہ کو جزاؤہم کی ہم ضمیر سے حال نہ بنایا جائے. یعنی اعراب القرآن میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا، منع لکھا ہے. اور تفسیر مظہری میں انہوں نے کہا ہے کہ جزاؤہم میں ہم کی ضمیر سے یہ حال بن سکتا ہے. تو اپنی طرف سے جی میں کچھ نہیں کہتا، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو جو وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. تفسیر مظہری میں کہا ہے کہ آپ اسے جزاؤہم میں ہم کی ضمیر سے حال بنا دیں خالدین فیہا ابدا کو، جبکہ اعراب القرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، آپ اس کو اس سے حال نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے دخلو ایک فعل محذوف ماننا پڑے گا، جس کے فاعلی ضمیر سے آپ اسے حال بنا لیں گے. دونوں آرا میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جی. ٹھیک ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ، را ضاد یا، رضی یرضا، باب سمیع یسمع، رضن رضاءً، رضواناً مرضاتاً. ٹھیک ہے، رضواناً یا مرضاتاً، کسی سے خوش ہونا. رضیہ فعل ماضی، اللہ فاعل، اللہ خوش ہو گیا، عنہم جار مجرور متعلق رضیہ فعل کے، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، واو عاطفہ آ گیا، لہٰذا اس جملہ فعلیہ کو معطوف علیہ بنا دیں. رضو فعل اور فاعل، صیغہ 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل پکا. عنہ جار مجرور متعلق رضو فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ کے معطوف علیہ، اور معطوف مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ، الگ سے جملہ بن گیا جی. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ. ذالک مبتدا ہے تو آگے خبر آ رہی ہے. لمن لام جارہ، جار ہے تو آگے مجرور ہے. من موصولہ تو آگے صلہ. خشیہ صلہ. خشیہ فعل ہے، فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، سوری فعل لازم نہیں ہے، فعل متعدی ہے. یہ آپ جو چیزیں ہیں چھوٹی، ماشاء اللہ آپ بھی یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی نوٹ کر سکتے ہیں. ڈر جانا تو کسی سے ڈرا جاتا ہے، لہٰذا وہ مفعول ہوگا اس کے لیے. ربہ یہ مضاف اور مضاف الیہ کو ہو کر اس کا مفعول بن گیا. تو خشیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر صلہ بن گیا من کے لیے. من موصول اپنے صلے سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے. لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر خبر ہو گیا مبتدا ذالکہ کے لیے. ذالکہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہو گیا. خشیہ یخشا خشیتاً ڈرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ذالک لمن خشیہ ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا.
لیں جی، اس سورہ مبارکہ چونکہ لمبی صورت تھی، بہرحال 8 آیات تھیں اور 8 آیات پر مشتمل صورتوں میں سے آخری صورت تھی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں 9 آیات پر مشتمل صورت جو ہوگی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ میں اب آپ کو اس لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بیسک کورس کر چکے ہیں، ایڈوانس کورس کر چکے ہیں، آپ نے اس بیسک کورس کی اور ایڈوانس کورس کی ریویژن کر لی ہے. مدینہ بکس جو 2 کروائی ہوئی ہیں میں نے، ان کی شکل میں الطریقۃ العصریہ ایک بک جو کروائی ہے اور دوسری ہو رہی ہے، اس کی شکل میں ریویژن آپ کی چل چکی ہے. اس کے بعد بیسیکلی اعراب القرآن کا سلسلہ جو ہم نے آپ کے سورۃ الکوثر سے شروع کیا تھا، اس کو بورڈ پہ ایک ایک آیت کو تفصیل سے رکھ کر یہ سارا کچھ کر کے آج آپ اس قابل ہو گئے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو آپ کا لیول بتا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کا لیول بتا رہا ہوں کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ اب میں صرف ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھوں، صرف بتاؤں کہ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ کس کے متعلق ہے، یہ کس کا حال ہے، اس کا ذوالحال کون ہے، تو ماشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. جب شروع میں نے اعراب القرآن کرانا شروع کیا تو مجھے بہت ساری کالز آئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ اب سر ہم ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ بس ہمیں صرف بتاتے رہا کریں. جی بس یہ بورڈ پہ اتنا لمبا لکھنے کی اور یہ اس میں آپ بس بتاتے رہا کریں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فائل ہے مطلب یہ بتا دیں، بس ہم گزرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں نے ان کی بات اس وقت نہیں مانی. اس وقت میں نے اس لیے نہیں مانی تھی کہ مجھے پتہ تھا کہ ایک سٹیپ وائز ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. تو جب میں سمجھوں گا کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں تو میں اس لیول پر آ جاؤں گا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو صرف بتا دیا جائے کہ کیا چیز بن رہی ہے تو آپ انشاءاللہ اس کی پکچر پوری ڈرا کر سکتے ہیں. تو پلیز خدارہ میرے اس گمان کو جو ہے وہ نہ توڑیے گا، مجھے مایوس نہ کیجیے گا کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو یہ سب کچھ پیچھے کر چکے ہیں. نئے بندوں کی بات نہیں کر رہا میں. نئے بندے پھر سن لیں، نئے بندے اچھی طرح سن لیں کہ نیا بندہ جو بھی گرامیٹیکل انالیسس قرآن کا کرنا چاہ رہا ہے اس کو میرے پیچھے پوری محنت ہے اس میں سے ہو کر یہاں پر پہنچنا پڑے گا، پھر اسے سمجھ میں آئے گی. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے جی ڈائریکٹ وہ قرآن کا انالیسس سیکھنا چاہتا ہے اور اس صورت سے وہ سیکھ رہا ہے تو کبھی نہیں سیکھ سکے گا. بہت مشکل ہے. اس کے لیے اتنے سالوں کی آپ کہہ لیں کہ کوشش ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا. تو میں رکھ رہا ہوں ان لوگوں کی بات اب میں مانتے ہوئے کہ جی اب آپ ہمیں بس اتنا بتایا کریں ہمارے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی ایک آپشن میں آپ کو دوں گا کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو پلیز فیڈ بیک ضرور دیں. فیڈ بیک آپ دیں گے تو ہم اس حوالے سے پھر آگے پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کا فیڈ بیک نہیں آتا تو ہم سمجھتے ہیں جی ایوری تھنگز اوکے، ہم اسے اسی پیٹرن پہ لے کے چلتے ہیں. تو آپ کا فیڈ بیک چاہیے، ضرور کمنٹس کیا کریں. لیکچر دیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ، کمنٹ ضرور کر دیا کریں کہ ٹھیک ہے، طریقہ کار نہیں ہے، کیا ہے جو بھی ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم آگے فردر کوئی پلاننگ کر سکیں. تو یہ آپ سے درخواست ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑی صورتیں کرنی ہیں تو اس کے لیے پھر بورڈ پر ایک ایک آیت کو کرنا مشکل ہوگا. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا ہے، کوئی اور ٹیکنالوجی، کوئی اور ایسی چیز ہے تو وہ بھی ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کو استعمال کر کے آپ کے لیے آسانی کر سکیں. کوشش یہی کرنی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین میں آسانی پیدا کیا کرو، مشکل نہ پیدا کیا کرو. تو ہم آسانی پیدا کرنے کے لیے ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور دعا پھر ہم اسی سے کر رہے ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں، توفیق اور آسان اللہ نے کرنا ہے. تو دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے جی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے نئی صورت کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کے فیڈ بیک کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.